ایک دن کا ذکر قلب کسی کو ایصال ثواب کر دیں تو کیسا ہے؟ سوال تو اچھا ہے اور جذبہ بھی اچھا ہے۔ 22-23 سال پہلے ایک شخص سرکار کے پاس آیا تھا، امریکہ میں، نارتھ ڈکوٹا سے آیا۔ کچھ دن بعد اس کے ساتھ نیو یارک جانا ہوا۔ تو نیو یارک جب جا رہے تھے تو وہ میرے ساتھ گاڑی میں تھا، سرکار کے بارے میں بات ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ سرکار کی محبت مجھے محسوس نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ تم سرکار کی محبت محسوس کرنا چاہتے، تو میں نے اس کو گلے لگایا اور اپنی ساری زندگی کا ذکر، اپنا پورا سینہ اس کے سینے میں انڈیل دیا، اس دعا اور نیت کے ساتھ کہ سرکار یہ بندہ آپ کی محبت چاہتا ہے، تو میں اپنی ساری زندگی کا جو ذکر ہے، نور ہے، وہ اس کے سینے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور وہ میں نے اس کے سینے میں منتقل کر دیا۔ بمشکل 6 مہینے اس کی حالت ٹھیک رہی، مشن کی طرف توجہ ہو گئی، سرکار کی طرف توجہ ہو گئی، بمشکل 6 مہینے، اور 6 مہینوں کے اندر اندر وہ سارا نور ضائع ہو گیا۔ مجھے تو اس کی پرواہ نہیں تھی، میرے ذہن میں تو یہ تھا، ابھی بھی ہے، کہ میں یہ سارا نور کہاں لے جاؤں گا۔ میرا یہ عقیدہ اور ایمان بن گیا ہے کہ میرے لیے سرکار کا نام ہی کافی ہے، لہٰذا سارا نور جو ہے وہ اڈیل دیا۔ لیکن جن لوگوں کو رب نہیں چاہتا، ان لوگوں کے ساتھ آپ کوئی بھی معاملہ کر لیں، ضائع ہو جاتا ہے۔ یا تو کسی کے کام آ جائے تو پھر تو اچھی بات ہے، بھائی آپ اپنی ساری زندگی کی محنت کی کمائی اٹھا کے کسی کو دیں اور وہ اس کی حفاظت نہ کرے، وہ ساری پونجی آپ کی زندگی بھر کی کوئی لٹا دے یا پھینک دے، کتنا دکھ ہوگا آپ۔ اب ہم اپنے ایک دن کا ذکر کا نور کسی کو دے دیں، ایک دن کے نور دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا، ایک دن کا نور کسی کو دے دیں، اور جس کو ہم نے ایصال کیا ہے ثواب، اگر وہ ان میں سے نہیں ہے جن کو شفاعت مل سکتی ہے، اگر وہ مومن نہیں ہے یا حضور کی امت سے بھی نہیں ہے، خارجین میں سے ہیں، ازلی منافق ہیں، ازلی جہنمی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جو نور آپ نے بھیجا ہے وہ سب ضائع ہو جائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، ایک دفعہ آپ کسی کو اپنے سینے کا نور دے دیں، اس کو بخش دیں، تو پھر بار بار آپ کو جو ہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلو یار اس کو بھی ایک دن کا دے دو، اس کو بھی ایک دن کا دے دو، اس کو بھی ایک دن کا دے دو۔ محبت میں، پیار میں، رشتہ داری کی وجہ سے زندگی میں ایک آدھ دفعہ ایسا کرنا تو جائز ہے، لیکن اگر آپ نے 2-3 دفعہ یہ کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے۔ پوچھئے کیوں؟ وہ اس لیے کہ بھئی ایک آدمی، چلو گرودوارہ ہی لے لیں، گرودوارے میں لنگر بانٹ رہا ہے اور لنگر سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کوئی بھی چلا جائے۔ یہ جو ہمارے سکھ بھائیوں کا جو گرودوارہ ہے، یہاں پر روز لنگر بنتا ہے، کوئی بھی دھرم والا، کوئی بھی مذہب والا آ کے لنگر کھا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، کسی بھی دھرم کا ہو، صرف لنگر کھانے کے لیے روزانہ آ جائے، پھر بھی منع نہیں کریں گے۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ راستے میں آپ کو ملتا ہے کہ یار مجھے لنگر دے دو، اور آپ اپنا لنگر اس کو دے دیتے ہیں۔ دوسرے دن کوئی اور آدمی ملتا ہے، آپ اپنا لنگر اس آدمی کو دے دیتے ہیں، تو آپ تو بھوکے مر جائیں گے۔ تو بہتر کیا ہے، اس آدمی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ گرودوارہ ہے کونے پہ، میں لنگر وہاں سے لے کے آتا ہوں، تم بھی وہاں سے لے لو جا کے۔ تو یہ اپنے سینے کا نور نکال کے لوگوں کو دینے سے کیا بہتر ہے؟ قرآن مجید نے کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس شخص نے اپنا سینہ اس میں اللہ سے کھول لیا، فہو علی نور من ربہ، تو پھر اپنے رب کی طرف سے اس کو نور ملنا شروع ہو جائے گا۔
بہتر نہیں ہے کہ ہم ایسا دروازہ اس کو دکھا دیں، رب کا دروازہ، جہاں اس کو روزانہ اللہ کی طرف سے نور ملنا شروع ہو جائے؟ ہم کتنوں کو بانٹیں گے؟ تو قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو جس کا سینہ کھل جائے گا تو اس کا وظیفہ نور کا اللہ کی طرف سے شروع ہو جائے گا۔ تو اس کو ایسا راستہ سکھا دیں ہم کہ اس کو مستقل بنیادوں پر، جس طرح آپ کے سینے میں نور بن رہا ہے اس کے بھی بننا شروع ہو جائے۔ بھائی آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے آپ اس کو 10 20 50 ہزار 100 ہزار 500 ہزار دے دیتے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی طرح اس کو بھی فیکٹری کا آنر بنا دیں۔ فیکٹری کا آنر بنانا تو بڑا مشکل ہے، کون کسی کو اپنی فیکٹری دیتا ہے؟ لیکن یہ جو دل کی فیکٹری ہے جو نور بناتی ہے، اس کو سرکار نے اتنا آسان فرما دیا ہے کہ آپ یہ بس بات آگے بڑھاتے رہیں کہ تم بھی ذکر لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو۔ جس کو اللہ چنے گا اس کا قلب جاری ہو جائے گا، نور بننے کی فیکٹری لگ جائے گی۔ Amra TV, the place to connect with God.